اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حوازن اور ثقیف کا معرکہ شوال 8 ہجری، مال غنیمت کی تقسیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، رومی خطرہ، تبوک کی لڑائی، جزیہ۔ حوازن اور ثقیف کا معرکہ شوال سن 8 ہجری۔ مکہ جو حجاز کی راجدھانی اور عرب کی مذہبی جگہ تھی، جب اس کی چھت پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تو سارے عرب نے اس کو دین اسلام کی سچائی کا نشان مان لیا، اور ہر طرف سے لوگ کفر کے پھندے سے نکل کر اسلام کی امان میں آ رہے تھے، مگر مکہ کے قریب حوازن اور ثقیف دو ایسے طاقتور قبیلے تھے جو کسی دوسرے قبیلے کی ماتحتی کے ننگ کو گوارا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حوازن کے قبیلے کے سرداروں اوروں کو بھی ابھارا اور حنین کے میدان میں اسلام کے خلاف ایک ملا جلا بہت بڑا جتھا اکٹھا کیا۔ مسلمانوں کی 12,000 فوج، جس میں بڑا حصہ قریش کے 9 مسلموں کا تھا، بڑے سر و سامان سے اس کے مقابلے کو نکلی۔ حوازن کے لوگ تیر چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ان کی پہلی ہی باڑ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ مسلمانوں پر اب تیروں کا میہ برس رہا تھا اور ان کے 12,000 فوج ہو گئی تھی، مگر حضور اپنی جگہ پر تھے۔ آپ نے داہنی جانب دیکھا اور پکارا، اے انصار کے گروہ! آواز کے ساتھ جواب ملا کہ ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ نے بائیں جانب پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور جوش کے لہجے میں فرمایا، میں خدا کا بندہ اور اس کا پیغمبر، میں بے شبہ پیغمبر ہوں اور عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ حضرت عباس نے مسلمانوں کو آواز دی، وہ انصار کے گروہ اور وہ لوگوں جنہوں نے اسلام پر جان دینے کی بیعت کی ہے، آگے بڑھو۔ ان اثر میں ڈوبی ہوئی آوازوں کا کانوں میں پڑنا تھا کہ اسلام کے جان باز پلٹ پڑے اور اس جوش سے بڑے کہ زرہیں اتار کر پھینک دی اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ اب میدان کا رنگ بدل گیا۔ کافروں کی فوج کائی کی طرح پلٹ گئی اور ان کے لشکروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ کافروں کی فوج کا کچھ حصہ بھاگ کر طائف میں جمع ہوا۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ اپنے کو قریش کے برابر کا جانتا تھا۔ ان کا قلعہ بھی بڑا مضبوط تھا اور قلعے میں لڑائی کا سارا سامان بھی تھا۔ انہوں نے قلعہ بند کر کے لڑائی شروع کی۔ مسلمانوں نے قلعے پر بار بار حملے کیے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو اس قلعے کو یوں چھوڑ کر ہٹنا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن کی مہلت چاہی۔ اجازت ملی تو دوسرے دن بڑے زور سے حملہ کیا، مگر کامیابی اب بھی دور تھی۔ مسلمانوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ برکت والے لب ہلے تو یہ الفاظ نکلے، خداوند ثقیف کو ہدایت نصیب کر اور ان کو اسلام کے آستانے پر لا۔ دعا کا یہ تیر نہ چکا۔ 2 سال بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ ثقیف کے لوگوں نے خود مدینے میں آ کر اسلام کا کلمہ پڑھا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ طائف کا محاصرہ چھوڑ کر آپ نے جعرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ لڑائی کی لوٹ کا بہت سا سامان ساتھ تھا۔ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی۔ رحم دیکھو کہ قیدیوں کو لے کر آپ یہاں انتظار کر رہے تھے کہ ان کے عزیز آئیں اور ان کو چھڑا لے جائیں، لیکن کئی دن گزر گئے اور کوئی نہیں آیا۔ تب لوٹ کے مال کے 5 حصے کیے گئے، 4 حصے سپاہیوں میں بٹ گئے اور 5واں حصہ غریبوں، مسکینوں اور اسلام کے دوسرے ضروری کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اطراف مکہ کے بہت سے نو مسلم رئیسوں کو جو ابھی اسلام لائے تھے،
ان کی تسلی اور اطمینان کے خاطر اس لڑائی کے لوٹ کے مال میں بہت سارا سامان عنایت فرمایا۔ کچھ انصاری نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص بخشش کے بھید سے واقف نہ تھے۔ یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضور نے قریش کو انعام دیا اور ہم کو محروم رکھا، حالانکہ لڑائی کا اصلی زور ہم ہی نے سنبھالا اور اب تک ہماری تلواروں سے قریش کے خون کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ بعض نوجوان انصار بول اٹھے کہ مشکلوں کے وقت ہماری یاد ہوتی ہے اور انعام اوروں کو ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چرچے سنے تو انصار کو ایک خیمے میں الگ بلا کر پوچھا، کیا تم نے ایسا کہا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، البتہ بعض نوجوانوں کے منہ سے فقرے نکلے تھے۔ یہ دریافت فرما لینے کے بعد آپ نے ان کے سامنے وہ تقریر فرمائی جس کا ہر فقرہ اثر میں ڈوبا ہوا تھا۔ فرمایا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے راہ سے ہٹے ہوئے تھے تو خدا نے میرے ذریعے سے تم کو سیدھی راہ دکھائی؟ تم بکھرے ہوئے تھے تو خدا نے میرے ذریعے تم کو ایک کر دیا۔ تم مفلس تھے تو خدا نے میرے ذریعے تم کو دولت مند بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ خدا اور اس کے رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم یہ جواب دے سکتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تجھ کو سچا مانا، تجھ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے تیرا ساتھ دیا، تو مفلس آیا تو ہم نے ہر طرح تیری مدد کی۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا، تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو۔ لیکن اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد کو لے کر اپنے گھر آؤ؟ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ اکثروں کا یہ حال ہوا کہ روتے روتے داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ چونکہ نئے نئے اسلام لائے تھے، اس لیے ان کو جو کچھ ملا وہ حق کے طور پر نہیں بلکہ اسلام کی نعمت سے ان کو آشنا کرنا مقصود تھا۔ اس درمیان میں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں اوس قبیلے کے بھی کچھ لوگ تھے، جن میں دائیہ حلیمہ تھیں، جن کا بچپن میں آپ نے دودھ پیا تھا۔ آپ نے فرمایا، عبد المطلب کے خاندان کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، لیکن قیدیوں کی عام رہائی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجمع ہو تو تم سب کے سامنے اپنی درخواست پیش کرو۔ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے سب مسلمانوں کے سامنے اپنی درخواست پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، لیکن میں عام مسلمانوں سے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب مسلمان بول اٹھے، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ اس طرح 6000 قیدی دفعتاً آزاد تھے۔ رومی خطرہ، تبوک کی لڑائی۔ اس زمانے میں شام اور مصر کے ملک عیسائی رومیوں کے ہاتھ میں تھے، جن کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا۔ شام کی حدیں حجاز سے ملی ہوئی تھی۔ حجاز میں اسلام کی نئی قوت کا حال سن کر رومیوں میں کھلبلی تھی۔ حجاز اور شام کی سرحد پر تبوک نام کا ایک مقام تھا۔ اس کے آس پاس کچھ عرب سردار جو عیسائی ہو گئے تھے رومیوں کی ماتحتی میں حکومت کر رہے تھے۔ ان عرب سرداروں میں غسانی خاندان کے عرب سب میں طاقتور تھے اور وہی رومیوں کی طرف سے اس کام پر متعین تھے۔ دم بدم مدینے میں یہ خبریں پھیلتی تھیں کہ غسانی مدینے پر چڑھائی کی فکر کر رہا ہے۔ شام کے نبطی سوداگروں نے آ کر بیان کیا کہ رومیوں نے شام میں بڑی بھاری فوج جمع کر لی ہے۔
جو ہر طرح کے سامان سے تیار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں سن کر مسلمان غازیوں کو بھی تیاری کا حکم دیا۔ اتفاق ہے کہ یہ سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، ملک میں قحط کے آثار بھی تھے۔ منافق جو دل سے مسلمان نہ تھے، ان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت آ گیا۔ وہ لڑائی سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی پردے میں روکتے تھے، مگر پرجوش مسلمانوں کے لیے یہ ان کے ایمان کی تازگی کا نیا موقع ہاتھ آیا تھا کہ اب عرب کے چند قبیلوں کا سامنا نہیں تھا، بلکہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت کا مقابلہ ہے۔ دولت مند صحابیوں نے بھی بڑی بڑی رقمیں پیش کی۔ چونکہ سفر دور کا تھا اور سواری کا انتظام تھوڑا تھا، اس لیے بعض معذور مسلمان رو رو کر عرض کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا سامان مہیا فرما دیں تو ساتھ چلنے کی سعادت ملے۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان نے فوج کے لیے 300 اونٹ پیش کیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جاتے تو کسی نہ کسی کو شہر کا حاکم بنا کر جاتے۔ ازواج مطہرات یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس دفعہ ساتھ نہیں جا رہی تھی، اس لیے کسی عزیز خاص کا یہاں چھوڑ جانا مناسب تھا۔ اس لیے اس دفعہ یہ منصب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد ہوا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ آپ کا یہ ارشاد حضرت علی کے لیے وہ فخر ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ غرض آپ 30,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے، جس میں 10,000 سوار تھے۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ رومیوں کے حملے کی خبر صحیح نہ تھی، مگر اتنا صحیح تھا کہ اسلام کی نئی قوت کے مقابلے کے لیے غسانی رئیس دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام کیا۔ اس قیام کا اثر یہ ہوا کہ 30,000 مسلمانوں کی یہ پاکیزہ جماعت، جو ظاہر میں سپاہی اور حقیقت میں عاشق الہی تھی، آس پاس کے شہروں پر اپنا اثر ڈالے بغیر نہ رہی۔ جزیہ اسلام میں اگلے پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا محصول دے کر مسلمانوں کی رعایا بن جائیں تو مسلمان ان کی ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس محصول کا نام قرآن پاک میں جزیہ رکھا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی غیر مسلم قوم مسلمانوں کی حکومت میں آتی ہے۔ ایلا خلیج قبا کے پاس عربوں کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کے رئیس یوحنا نے خدمت نبوی میں آ کر جزیہ دے کر مسلمانوں کی حفاظت میں رہنا منظور کیا۔ جربا اور آزروح کے عیسائی عربوں نے بھی جزیہ دے کر مسلمانوں سے صلح کر لی۔ دمشق کے 5 منزل ادھر ہی دومت الجندل میں ایک عرب سردار عقیدر نامی تھا جو قیصر روم کے اثر میں تھا۔ مسلمانوں نے 400 سواروں کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر خدمت نبوی میں لائے۔ اس نے اس شرط پر رہائی پائی کہ وہ مدینہ آ کر صلح کی شرطیں پیش کرے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے آیا اور امان پائی۔ تبوک کا سفر اس حیثیت سے کہ یہ عرب کے باہر کی 2 سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سے سر ٹکرانے کی سب سے پہلی کامیاب کوشش تھی، بہت اہم تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخیر و عافیت واپسی پر مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی۔ مدینے کے لوگ شوق کے عالم میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ عورتیں بھی گھروں سے نکل کر آئیں اور لڑکیوں نے خیر مقدم کا یہ گیت گایا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند نکلا وداع کی گھاٹیوں سے، خدا کا شکر اس وقت تک ہم پر فرض ہے
جب تک دنیا میں خدا کا کوئی پکارنے والا باقی ہے۔